اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی سامعین محترم، کاروان عطرت اور پروردگار متعال کے خاص مہینے میں پروردگار متعال کے خصوصی اور وی آئی پی مہمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کا سفر منزل مقصود کی جانب اہل بیت علیہ السلام کے کلام کے روشنی میں ماہ مبارک رمضان کی برکتوں کے سائے میں طے ہو رہا ہوگا۔ عزیزان گرامی، اس آڈیو میں مقصد ایک بات کو ڈیلیور کرنا ہے اور اس کے لیے مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری ہے۔ ایک آیت اور ایک روایت کو مقدمے کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور اس کے بعد جو نتیجہ گیری ہوگی وہ 2 × 2 4 والی نتیجہ گیری ہے، اور اس میں کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے۔ یعنی اگر اس مقدمے کو سمجھ لیا، اگر قرآن مجید کی ایک آیت پر ہمارا کنسنسس ہو گیا اور ہم نے اس ایک ہی بات کو اس سے سمجھا، اور امام علیہ السلام کی ایک روایت سے بھی ہم نے ایک بات کو سمجھا، تو پھر اس کے بعد نتیجہ جو بھی نکلے گا 2 × 2 4 ہوگا، ایک تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں۔ اور حتیٰ اگر عام طور سے ایسی بات کرنے سے دل آزاری ہوتی ہو، اچھا نہ لگتا ہو، لیکن اگر اس مقدمے کو سمجھ لیا جائے تو یہ دل آزاری کا باعث نہیں بنے گا۔ اور اس نتیجہ گیری میں ایک بہت بڑا راز ہے اور ایک بہت بڑی بات ہے کہ جس کو اگر ہم نے سمجھ لیا تو ہماری نسلیں تبدیل ہو جائیں گی، اور بہت بڑی تبدیلی ہمارے اس حال میں آئے گی جس کو شاید ہم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ عزیزان گرامی، خداوند متعال قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ فبشر عباد، یہ آیت نمبر 17 سورہ زمر کے 2 آخری لفظ ہیں۔ فبشر عباد، میرے بندوں کو بشارت دو۔ کس چیز کی بشارت دو؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، وہ جو قول کو، باتوں کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بعد احسن کی پیروی کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے ان بندوں کو بشارت دو کہ جو باتوں کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بعد اس میں سے بہترین بات کی پیروی کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ ہیں کہ جن کو پروردگار متعال ہدایت فرماتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہ ہے جو صاحبان عقل ہیں۔ پس ہدایت یافتہ لوگ اور صاحبان عقل لوگوں کی پروردگار متعال نے خصوصیت بیان فرمائی کہ وہ ہیں جو باتوں کو غور سے سنتے ہیں اور اس میں سے بہترین کی پیروی کرتے ہیں۔ اچھا، ان باتوں کی کیا خاص بات ہے؟ یعنی کوئی خاص باتوں کو سنتے ہیں، کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صفت بیان فرمائے۔ ظاہر ہے کہ عزیزان گرامی، قرآن مجید میں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے گا کہ باتوں کو سنتے ہیں تو مقام ہدایت پر باتوں کو سنتے ہیں۔ یعنی ایک کیٹیگری جس میں یہ باتیں ضرور ہیں وہ یہ ہے کہ یہ باتیں باعث سعادت ہیں، یا کم سے کم جو کہنے والا ہے وہ کلیم کر رہا ہے، وہ اس بات کا ادعا کر رہا ہے کہ یہ باتیں آپ کے لیے باعث سعادت ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ فبشر عباد۔ ایک دفعہ پھر ہم اس آیت کو ریویو کرتے ہیں اور مزید اس کے گہرائی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فبشر عباد، بشارت دو میرے بندے کو، یعنی اتنی اچھی بات ہے، اتنی یہ خوشی کی بات ہے جس کے اندر یہ کوالٹی ہو، یہ صفت ہو، اس کے لیے اتنی یہ خوشی کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بشارت دے رہا ہے، کہہ رہا ہے بشارت دو میرے بندوں کو، مبارکی دو میرے بندوں کو۔ کون سے بندے؟ الذین یستمعون، سب سے پہلی کوالٹی ان کی غور سے سنتے ہیں، نہ کہ سنتے ہیں بلکہ غور سے سنتے ہیں۔ اچھا، کس چیز کو غور سے سنتے ہیں؟ قول کو مطلق طور پر بیان فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ جو باتوں کو سنتے ہیں، یعنی جن باتوں کو وہ سمجھتے ہیں ارزش مند ہے وہ ضرور ان باتوں کو سنتے ہیں۔ بس مختلف سرکمسٹانسز میں، مختلف سچویشنز میں مختلف باتوں کو وہ سنتے ہیں۔ اگر ان کو ہیلتھ میں کوئی پرابلم پیش آتی ہے تو ڈاکٹرز کی باتوں کو سنتے ہیں، اگر ان کو ایجوکیشن میں کوئی پرابلم پیش آتی تو ایجوکیشن کے جو اسپیشلسٹ ہیں ان کی باتوں کو سنتے ہیں۔ یعنی یہ باتوں کو ہدایت کے مقام پر سننے والے ہوتے ہیں۔ ان کا پہلے سے ذہن نہیں بھرا ہوتا ہے اس بات سے کہ جو ہم سوچ چکے ہیں، جو ہم سمجھ چکے ہیں وہی صحیح ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور نہ کہ صرف سنتے ہیں بلکہ یستمعون، ثلاثی مزید جب استعمال ہوتا ہے تو معنی پر تاکید ہوتی ہے، یعنی نہ کہ صرف سنتے ہیں بلکہ غور سے سنتے ہیں۔ یہ پہلی ان کی کوالٹی۔ کس چیز کو سنتے ہیں؟ قول کو۔ اچھا، اس قول کی صفت بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کوئی بیان نہیں ہوئی ہے، لیکن قرآن مجید کے سیاق اور سباق سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ قول اور یہ گفتار مقام ہدایت پر ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد کیا کرتے ہیں وہ؟ فیتبعون احسنہ، بس غور سے سنتے ہیں اور احسن ترین قول کی اتباع کرتے ہیں، بہترین قول کی
اتباع کرتے ہیں. عزیزان گرامی یہاں پر ہم پروردگار متعال سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ تو فرما دیتا کہ وہ قرآن مجید کو غور سے سنتے ہیں اور اس کی اتباع کرتے ہیں. وہ اہل بیت علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنتے ہیں اور ان کی اتباع کرتے ہیں. یہ کیا ضرورت ہے فرمانے کی کہ وہ قول کو سنتے ہیں کہ یہاں پھر کنفیوژن کریٹ ہو گیا, ان کے علاوہ بھی کسی قول کو سننا چاہیے. خوب عزیزان گرامی اب ایک اور مرحلے کی جانب ہم چلتے ہیں کہ جہاں پر ہم یہ ریئلائز کرتے ہیں کہ بہت سارے موضوعات ہیں کہ جن پر قرآن مجید اور روایت میں کوئی ڈسکشن ہوئی نہیں ہے. مثلا چاند پہ جانے کے موضوع پر کسی قسم کی گفتگو ہمیں روایات یا قرآن مجید میں نہیں ملے گی, اور اگر اس میں کوئی گفتگو نکال بھی لے مثال کے طور پر تو ایسی اور ہزاروں موضوعات ہیں, ان کو کہتے ہیں موضوعات, کہ جن پر ہمیں کوئی قرآن مجید میں گفتگو نہیں ملتی. خوب یہ کیسی ہدایت کی کتاب ہے, یہ کیسے ہدایت کے لیے ہمارے رہنما ہیں کہ جنہوں نے ان موضوعات پر بات ہی نہیں کی. عزیزان گرامی ہدایت کے دو طریقے. ہدایت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ انگلی پکڑ پکڑ کے مختلف مراحل پر لے جایا جائے کہ جس سے کوئی گروتھ حاصل نہیں ہوتی, جس شخص کی ہدایت ہو رہی ہوتی ہے اسے کوئی کمال حاصل نہیں ہوتا, بلکہ وہ ہادی کا کمال ہوتا ہے جو اسے ایک ایک قدم اور ایک ایک منزل پر لے جاتا ہے. ہدایت کا دوسرا طریقہ جس سے انسان کے اندر جو ہدایت پا رہا ہوتا ہے اس کے اندر ایک کمال حاصل ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ اسے اصول بتائے جائیں. جب اصول اسے بتائے جاتے ہیں, اصول جب اسے سمجھا دیے جاتے ہیں, چند مثالیں اسے دے دی جاتی ہیں, اس کے بعد اسے کہا جاتا ہے کہ آپ خود آگے جاؤ اور ان اصولوں کے تحت صحیح راستے کو تلاش کرو. یہ وہ ہدایت ہے جو اعلیٰ کوالٹی کی ہدایت ہے. یہ وہ ہدایت ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہدایت پا رہا ہوتا ہے اس کے اندر ایک کمال ایجاد ہوتا ہے. وہ اس بات کا محتاج نہیں رہتا کہ کوئی اسے روٹی بنا کر دے, بلکہ وہ خود روٹی بنانے کا طریقہ, گندم اگانے کا طریقہ, ہر چیز سیکھ لیتا ہے. عزیزان گرامی قرآن مجید کی ہدایت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پاک کی ہدایت اس قسم کی ہدایت ہے جس میں ہمیں اصول بتا دیے گئے. اسی وجہ سے ہمیں بہت سارے ٹاپکس پر قرآن مجید میں گفتگو نہیں ملتی, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اصول جو ہمیں بتائے گئے ہیں وہ اس بات کے لیے کافی ہے کہ ہم ہر موضوع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رائے معلوم کر سکیں, ہر موضوع پر ثواب کا راستہ معلوم کر سکیں, اور ہر موضوع پر ہم یہ جان سکیں کہ ہدایت اور سعادت کس جہت میں اور شقاوت اور بدبختی اور فیلئر کس جہت میں. عزیزان گرامی یہ ہے اہل بیت علیہم السلام, قرآن مجید اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہدایت کا طریقہ کہ وہ ہمیں اصول بتاتے ہیں. اب لہٰذا جب اصول بتائیں گے تو گفتگو محدود ہوگی. قرآن مجید محدود ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایات, اہل بیت علیہ السلام سے روایات محدود ہیں. بس اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں دنیا میں ہمیں سننی ہوں گی, بہت ساری اور چیزیں ہمیں مزید پتہ چلیں گی. کیا کریں, ہم کانوں کو بند کر دیں, ہم صرف یہی کہیں کہ نہیں جو قرآن ہے اور جو روایت ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے؟ نہیں عزیزان گرامی, یہ آیت ان اصولوں میں سے ہے جس پہ سب متفق ہے. سب یعنی کتاب اللہ و عترتی, یہ تمام اس آیت پر متفق ہیں, ان میں کوئی فرق نہیں ہے کہ فبشر عباد, بشارت ان بندوں کے لیے ہے, سکسیسفل ہونے کی, کامیاب ہونے کی, مبارکی ان بندوں کے لیے کہ الذین یستمعون القول, جو ہر گفتگو کو, جو ہر قول کو, جو کہ ہدایت کے مرحلے پر ہوتا ہے, جو کوئی ویلیو دے رہا ہوتا ہے, جو اس بات کا ادعا کرتا ہے کہ اس کے اندر کچھ ہے, وہ اس کو سنتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں, پھر اتباع کرتے ہیں بہترین قول کی. پس اگر آج ہم نے قول کو سنا اور بہترین قول کی اتباع کی تو یہ عین اتباع رسول و قرآن مجید ہے, کیونکہ یہ اصل انہوں نے ہی ہمیں بتایا. وہ اگر چاہتے تو ہمیں یہ بتاتے کہ جب بھی کوئی قول سنو, جب بھی کوئی بات سنو, سب سے پہلے دیکھو یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے, آپ کی پارٹی کا ہے کہ دوسری پارٹی کا ہے, آپ کا اپنا بندہ ہے یا دوسرے کا بندہ ہے, چھوٹے قد کا ہے یا بڑے قد کا ہے, بزرگ ہے یا جوان ہے, بچہ ہے, پڑھا لکھا ہے, پڑھا لکھا نہیں ہے, اس کے پاس ڈگری ہے, اس کے پاس ڈگری نہیں ہے, اس کے سر پہ کوئی خاص چیز ہے, اس کے سر پہ کوئی خاص چیز نہیں ہے, اس نے کوئی خاص کپڑا پہنا ہوا ہے, کوئی خاص کپڑا نہیں پہنا ہے. ان چیزوں کو سب سے پہلے دیکھ لو یہ بندہ کون ہے, پھر اس کی بات سنو, قطع نظر اس کے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. نہیں عزیزان گرامی, برعکس ہے. جو ہدایت پائے ہوئے ہوتے ہیں, جو صاحبان عقل ہوتے ہیں, ان کی یہ نشانی ہے کہ وہ قول کو غور سے سنتے ہیں. مقام ہدایت پر جو گفتگو ہوتی ہے اسے غور سے سنتے ہیں. جب مختلف مشورے ان کو مل گئے, جب مختلف اقوال انہیں مل گئے, جب اپنے آپ کو انہوں نے ایک قول میں محدود کرنے سے باہر نکالا, جب اپنے ذہن کو وسعت دی, تو اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ان میں سے احسنہ کون سا ہے, بہترین قول کون سا ہے, بہترین مشورت کون سی ہے. ظاہر ہے کہ اس میں معیار یہ ہے کہ یہ مشورت, یہ بات, یہ گفتگو قرآن مجید کی دوسرے اصولوں سے نہ ٹکرائے. یہ ایک اور فلٹر ہے. ظاہر ہے کہ اگر
انہیں اچھی بھی لگتی ہو کوئی گفتگو کہ جو قرآن مجید کے دوسرے اصولوں سے ٹکراتی ہو، اہل بیت علیہ السلام کے بیان کردہ اصولوں سے ٹکراتی ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ اصولوں سے ٹکراتی ہو، تو پھر وہ اس کی اتباع نہیں کریں گے، کیونکہ وہ احسن قول ہوگا ہی نہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ ہیں جن کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے، واولئک ھم اولو الالباب، اور یہ وہ ہیں جو صاحبان عقل و خرد۔ خوب، یہاں پر ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں، آپ نے آیت بیان فرما دی، قرآن مجید سے آیت واضح ہے، کوئی جھول آیت میں نہیں ہے، کسی قسم کی پیچیدگی آیت میں نہیں ہے، بات بالکل واضح ہے۔ لیکن شاید آپ بھول رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمسک کتاب اللہ و عترتی دونوں سے ہونا چاہیے، اور اگر ایک سے تمسک حاصل کرنے کی کوشش کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ پس اگرچہ آپ نے مجھے ایک قرآن مجید سے آیت لا کر دے دی اور ایک دلیل پیش کر دی، لیکن اب بھی سیٹسفیکشن حاصل نہیں، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام کے کلام پر ہم نے توجہ نہیں دی ہے۔ کیا اہل بیت علیہ السلام کے کلام میں بھی اس مدعا پر کوئی دلیل ہے؟ یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ جو بھی قول بیان ہو، تو اس میں یہ زیادہ اہم ہے کہ یہ قول بذات خود کیا معنی رکھ رہا ہے بنسبت یہ کہ اسے کون بیان کر رہا ہے، اسے کون کہہ رہا ہے۔ یعنی کہنے والے کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنی اس چیز کی اہمیت ہے کہ جو کہی جا رہی ہے۔ اس پر قرآن مجید سے ہمیں دلیل مل گئی۔ کیا اہل بیت علیہ السلام کے در سے بھی ہمیں اس پر کوئی دلیل ملتی ہے؟ عزیزان گرامی، آئیے میں آپ کو لے جاتا ہوں مولا علی علیہ السلام کے اس قول کی جانب جس میں وہ فرماتے ہیں کہ خذ الحکمت حیث کانت، خود یعنی اخذ کرو، اٹھاؤ حکمت کو، حیث کانت جہاں پر بھی ہو۔ یعنی حکمت حاصل کرنے میں، حکمت کی تلاش میں اپنے آپ کو ایک خاص جگہ سے، ایک خاص شخص سے، ایک خاص انسان سے محدود نہ کرو، تم پوری کائنات میں تلاش کرو، تمہیں کہاں کہاں حکمت ملتی ہے وہاں سے تم خود الحکمہ، حکمت کو اٹھا لو۔ اور اس کے بعد امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وانظر، اور دیکھو، الی ما قال، اس چیز کے جانب جو کہا جا رہا ہے، اس بات کی جانب جو کہی جا رہی ہے اسے دیکھو۔ وانظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، اور نہ دیکھو، دیکھیں اس پر بھی روک سکتے تھے، یہ کہہ سکتے تھے کہ بس یہ دیکھو کہ کیا کہا جا رہا ہے، نہیں، تاکید فرمائے کہ یہ نہ دیکھو، ولا تنظر الی من قال، بس حکمت کو اٹھا لو جہاں سے بھی تمہیں ملے، اپنے آپ کو محدود نہ کرو حکمت حاصل کرنے کے ذرائع میں، بلکہ تمام دنیا میں، تمام کائنات میں حکمت کی تلاش میں مصروف رہو، اور جہاں سے بھی ملے اٹھا لو، بلاد کفر سے ملے، کہیں اور سے ملے، جہاں سے بھی ملے۔ ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ حکمت اہل بیت علیہ السلام کے در سے ملے گی، قرآن مجید سے ملے گی، لیکن وہی ہمیں رہنمائی فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہاں ہم تمہیں اصول دیں گے، بہت ساری باتیں جو ہم بتائیں گے نہیں تمہیں، لیکن ان اصولوں کے مطابق تمہیں ان باتوں کو تلاش کرنا ہے۔ اس میں سے یہ کہ حکمت جہاں سے ملے وہاں سے اٹھاؤ، وانظر الی ما قال، اور یہ دیکھو کہ کیا کہا جا رہا ہے، باتوں پر غور کرو، ولا تنظر الی من قال، اس میں مصروف نہ ہو جاؤ، اس میں مشغول نہ ہو جاؤ کہ یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے، اگر میرے پسند کا ہوگا، اگر وہ ہوگا کہ جس کو میں نے اپنا عقل سپرد کر دیا ہے تو میں اس کی بات سنوں گا، ورنہ میں اس کی بات نہیں سنوں گا۔ بس ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے قول میں اور قرآن مجید کے قول میں جہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ فبشر عباد، بشارت دو میرے بندوں کو الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو اقوال کو سنتے ہیں، جو باتوں کو سنتے ہیں، جو حکمت کے خزانوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور بہترین باتوں کی پیروی کرتے ہیں، اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ ہیں جن کی اللہ سبحانہ وتعالی نے ہدایت فرمائی ہے، واولئک ھم اولو الالباب، اور یہ ہیں صاحبان عقل۔ بس عزیزان گرامی، یہاں پر میں ایک لاک لگا رہا ہوں، اگر ہم اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا، تو اس کے مطابق اب یہ بات ہمارے لیے کلیئر ہو جانی چاہیے کہ ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ کیا کہا جا رہا ہے، نہ یہ کہ کون کہہ رہا ہے۔ اب یہاں پر آ کے ہم اپنی زندگی کو ایویلویٹ کریں کہ کیا ہم ایسے کرتے ہیں، کیا ہمارے لیے یہ بات اہمیت رکھتی ہے کہ کون ہے جو کہہ رہا ہے، فلاں کی سننے ہمیں جانا ہے، اس شخص کی ہمیں سننے جانا ہے، ہم تو صرف اسی کی سنیں گے، یا نہیں ہمارے لیے یہ بات اہمیت رکھتی ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے، حتیٰ اگر یہ شخص بھی کہہ رہا ہے، اگر اس کی بات صحیح ہے تو میں ضرور سنوں گا، اگر اس شخص کی بات میں بھی کوئی حکمت ہے تو میں ضرور سنوں گا۔ اور ابھی تو میں نے آپ کی خدمت میں وہ احادیث بتائی ہی نہیں ہے جو اس سے بھی زیادہ شاید ہمیں ہضم نہ ہو، جو طریقہ ہم نے اپنایا، جس طرح سے ہم اہل بیت علیہ السلام کے در سے دور ہیں، اور جس طرح ہم
ان کے کلاموں سے کلمات سے غافل ہیں، تو ابھی تک میں نے ان حدیثوں کو بیان ہی نہیں کیا کہ جس میں اس سے اور بھی واضح طریقے سے بتایا گیا کہ کہاں کہاں سے حکمت کو حاصل کر سکتے ہو۔ جو اہل علم ہے وہ جب ان احادیث کے کلمات کو تلاش کریں گے تو وہ بھی احادیث ان کو نظر آ جائیں گی ساتھ میں۔ خوب عزیزان گرامی، بات بتانے کا کیا مقصد ہے؟ ہم نے آپ کی خدمت میں شروع میں بھی عرض کیا کہ پہلے ایک آیت کریمہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اس کے بعد ایک روایت پیش کریں گے، اس کے بعد ایک 2 ٹوک کنکلوژن نکالیں گے جو 2 + 2 4 ہوگا۔ اچھا لگے یا برا لگے، اس آیت اور ان روایت کے مطابق آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون کہہ رہا ہے۔ عزیزان گرامی، حقیقت یہ ہے، جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم عادی ہو چکے ہیں اس بات کے کہ صرف ان چیزوں کو سنیں جن کو سننے سے ہمیں ایک اطمینان حاصل ہوتا ہے، جن کو سننے سے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ جو کچھ ہم نے سوچا ہے، جو کچھ ہم نے کیا ہے وہی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ سب کچھ غلط ہے۔ عزیزان گرامی، ہم صرف ان چیزوں پر توجہ دیتے ہیں جو ہماری تائید کرتی ہیں، اور ذرہ برابر بھی، یہ میں نے مختلف مجالس میں دیکھا ہے، مختلف علماء کے بیانات میں دیکھا ہے، اور میں نے خود نوٹ کیا کہ ذرہ برابر اگر ہمیں گفتگو میں یہ ایلیمنٹ نظر آئے کہ اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، جو ہم کر رہے ہیں وہ غلط ہے، گریبان میں جھانک کے دیکھنے کی ضرورت ہے، تو اس گفتگو کے قریب ہم نہیں جاتے۔ ذرہ برابر اگر اصلاحی گفتگو، اگر تنقیدی گفتگو ہو اس چیز کے اوپر جس کو ہم نے اپنے لیے ٹھیک تصور کر لیا ہے، تو ہم اس کی سمت نہیں جاتے۔ شاید کسی کو سوال پیش آئے کہ نہیں، ہم بہت ساری تنقیدی گفتگو سنتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ان گفتگوؤں میں 90% تنقید، 90% جو بندوق کا اشارہ ہوتا ہے وہ دوسروں کی جانب ہوتا ہے، شاید 10 یا 5% اپنے عقیدے کے اوپر بھی کوئی گفتگو ہو جائے، وہ بھی گفتگو اس پر ہوتی ہے کہ جو سوچ لیا ہے اس کو مزید پکا کرو۔ یعنی ہرگز ہمارے یہاں وہ آزادی خیال کی جس کی وجہ سے ہم مختلف باتوں کو سنیں، جیسے قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے، اور ان کو اینالائز کریں، ہرگز ہمیں یہ آزادی نصیب نہیں ہوتی، اور ہمارے ذہنوں پر شروع سے ہی مختلف طریقوں سے لاک لگا دیا جاتا ہے۔ لہٰذا عزیزان گرامی، سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ سب چھوڑ دیں، کسی کی بات نہ سنیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی تو بات سننی ہے نا، قرآن مجید تو پڑھنا ہے نا، لیکن اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، اس ذہن پر تالوں کی وجہ سے، اس غلامی کی وجہ سے ہم ان سے بھی غافل رہ جاتے ہیں۔ کیوں عزیزان گرامی؟ کیا وجہ ہے عزیزان گرامی؟ جب ہم شخصیت کے پیچھے جاتے ہیں، جب ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ کون ہے جو کہہ رہا ہے، قطع نظر اس کے کہ کیا کہہ رہا ہے، تو اگر اس شخصیت نے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بتایا تو ہم خوش نصیب ہیں، ہمیں ان چیزوں سے بھی آشنائی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر نہیں بتایا تو ہماری تلاش اور محنت ہوتی ہی نہیں ہے کہ ہم کچھ اور بھی سمجھنا چاہیں۔ ہم اس تلاش میں نکلے کہ شاید جو یہ ہمیں بتا رہے ہیں، جو یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور بھی چیز ہو۔ لہٰذا ہم ہمیشہ ایک گفتگو کے سرکل میں رہ جاتے ہیں، اور میں نے ہمیشہ یہ عرض کیا کہ یہ دیکھیں کہ کتنی باتیں جو ہم سننا پسند کرتے ہیں وہ سب وہی باتیں کہ جن کو بار بار ہم سنتے ہیں، بار بار ہم سنتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اہل بیت علیہم السلام اور قرآن مجید کے علاوہ کسی بات کا یہ حق نہیں ہے کہ اس کو بار بار سنا جائے۔ یہ حق صرف اہل بیت علیہ السلام کی گفتگو کو ہے، یہ حق صرف قرآن مجید کی گفتگو کو ہے، یہ حق صرف اس گفتگو کا ہے کہ جو شفا ہے۔ بار بار صرف دوائی کھائی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، ایک چیز کو اگر ہم بار بار کھاتے ہیں، اگر حتیٰ اپنی غذا میں ہم ایک چیز کو ہی رکھیں، مثلا ایک شخص صرف دودھ پیتا رہے یا صرف پھل کھاتا رہے، وہ الٹیمیٹلی اپنا نقصان کرے گا۔ صرف اس چیز کا حق ہے کہ اس کو بار بار سنا جائے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ بار بار پڑھو، اور وہ ہے قرآن مجید۔ بار بار پڑھو اہل بیت علیہ السلام کی گفتگو۔ پس عزیزان گرامی، یہ جو ہمارا سلیقہ ہے، یہ جو ہم کتاب اللہ اور اطرت کے برعکس عمل کرتے ہیں، اور ہمارا سب سے پہلے سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے، بجائے سے کہ ہم دیکھیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے جو غیر دینی باتیں ہیں، جو قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام کی باتوں سے ہٹ کر جو دوسری باتیں ہیں جن میں حکمت شاید پائی جاتی ہو، اس سے تو ہم غافل رہتے ہی رہتے ہیں۔ اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے خود اہل بیت علیہ السلام کی باتوں سے، خود قرآن مجید سے غافل رہ جاتے ہیں۔ اب نوٹ کریں کتنی دفعہ ہم نے صحیفہ سجادیہ کو ہاتھ لگایا، کتنی دفعہ ہم نے صحیفہ سجادیہ میں غور و فکر کرنا چاہا، کتنی دفعہ ہم نے دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام کی طرف غور و فکر کرنا چاہا، کتنی دفعہ ہم نے دعائے ابو حمزہ سمالی کو، دوسری دعاؤں کو جو مجرب دعائیں اہل بیت علیہ السلام سے جن کے اندر پرمغز گفتگو ہے، کتنی دفعہ ہم نے ان کے اوپر توجہ کی۔ چلے ہم تو عوام ہیں، کتنی کتابیں ان کے اوپر موجود ہیں، کتنے لیکچرز ان کے اوپر موجود ہیں۔ کیا حق ہے عزیزان گرامی ہمیں
ان سے غافل ہو کر پھر ادعا کرنے کا اہل بیت علیہ السلام کی پیروی کا. مگر پیروی سوائے الفاظ کے سننے کے اور بھی کچھ ہے. خوب اگر وہ موجود ہوتا ہمارے سامنے تو ہم ان کا عمل بھی دیکھتے, لیکن موجود تو نہیں ہے, لیکن ان کے الفاظ اور ان کے کلمات تو ہمارے بیچ موجود ہے. کیا حق ہے ہمیں ان سے غافل رہنے کا؟ تنقیدی گفتگو ہے. معذرت کے ساتھ میں نے پہلے ہی آپ کی خدمت میں عرض کیا, یہ نہ دیکھیں کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے. عقل کی بات لگے, 2 ٹوک بات, 2 جمع 2 4 بات لگے قبول کریں, نہ لگے ریجیکٹ کر دیں, ڈیلیٹ کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن حق کی بات کو ایک کان سے داخل کر کے دوسرے کان سے نہ نکلنے دیں. میں نے مقدمہ چینی کی ہے, آپ کی خدمت میں صغرا اور کبرا بیان کیا, اور اس کے بعد جو نتیجہ لے رہا ہوں وہ نتیجہ ایک بھیانک اور سخت اور انتباہ کن نتیجہ ہے, اور اگر اس نتیجے پر غور نہ کیا تو اجر رسالت ادا نہیں ہوگا. عزیزان گرامی, آخری بات آپ کی خدمت, ممکن نہیں کہ اجر رسالت ہم ادا کر سکیں اپنے اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کہ ہر شخص کو جو اہل بیت علیہ السلام کے نام پر بات کریں اس کو اپنے سر کا تاج بنا لیں, ہر بات جو اہل بیت علیہ السلام کے نام سے ہو اس کو ہم سنیں, ہر چیز جو اہل بیت علیہ السلام کے نام سے منتسب ہو اس سے ہم عقیدت ڈیولپ کریں, لیکن خود اہل بیت علیہ السلام کے کلام سے جو ان کے دل سے نکلا ہو, جو ان کے روح سے منعکس ہوا ہو, ہم اتنی غفلت اختیار کریں کہ ہمیں اس سے سروکار ہی نہ ہو, ہمارا ٹیسٹ ہی اس کے لیے ڈیولپ نہ ہو, اور جب ہم سنیں تو ہمیں اجنبیت محسوس ہو. عزیزان گرامی, یہ تھی وہ گفتگو جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. معذرت کے ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں مقدمہ چینی کی ہی اس لیے تاکہ دل آزاری نہ ہو. پروردگار متعال میری ہدایت فرمائے, پروردگار متعال ہم سب کی ہدایت فرمائے. اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم, پروردگارہ ہمیں وہم کی تاریکیوں سے باہر نکال. وَأَكْرِمْنَا بِنُورِ الْفَہْم, پروردگارہ ہمیں نور فہم سے نواز, عقل و درک و شعور کے نور سے اپنے کرم سے نواز. اللہم افتح علینا ابواب رحمتک, پروردگارہ اپنے رحمتوں کے دروازوں کو خاص کر کے اس ماہ مبارک میں ہم پر کھول دے. وانشر علینا خزائن علومک, پروردگارہ اپنے علوم, اپنے علم کے خزانے سے ہمیں بہرمند فرما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.